بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے وطن کے ساتھ یہ ہمیشہ سے ایک سانحہ رہا ہے، پہلے دن سے 1947 سے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تب سے ایک سانحہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی سیاستدان پاکستان کا بیرونی طاقتوں کی مخالفت کی کوشش کرتا ہے، اس وقت اسے چپ کرانے کے لیے یا تو اسے اس پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے یا پھر اسے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا ہے۔ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب جو ہے ان کو 1951 میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ وجوہات جو ہے کسی کے سامنے نہیں ہے، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی چاہتا بھی نہیں ہے کہ مجھے وجوہات کا پتہ چلے کہ کیا وجوہات تھی۔ جی تو آج اگر کسی کو نہیں پتہ تو میں آپ کے سامنے ڈسکلوز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، وہی لوگ کہ جن کے مفادات کو کسی بھی قسم کی ٹھیس پہنچ رہی تھی لیاقت علی خان کے وزیر اعظم بننے سے، ان طاقتوں نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کروایا۔ اور وہ طاقتیں کون تھیں؟ واضح طور پر وہ مغربی طاقتیں تھیں، اور ایسی طاقتیں تھیں کہ جن کو پتہ تھا کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہم نے حکومت بڑی مشکل سے حاصل کی ہے، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے، اور اس وقت کے جو گورنر جنرل جناب قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، ان کو جو ہے وہ قسم پرسی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ اور انہی حالات میں جب دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ جو کچھ ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح کو جس طرح کی پھٹیچر قسم کی جو ہے وہ ایمبولینس دی گئی، جس کی وجہ سے وہ بر وقت ہسپتال نہیں پہنچ سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان آ گیا کہ جو آج تک پاکستان کے اوپر قابض ہیں، انہی کی پاکستان کے اندر چلتی ہے۔ اور اگر آپ پاکستان میں ان کی مخالفت کی کوشش کریں گے تو آپ کا کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہوگا۔ بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ اس سے پہلے جتنے بھی سیاستدان جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہی صورتحال رہی ہے۔ آج وزیر آباد میں عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور قاتلانہ حملہ کس وقت ہوا یہ بڑا سینسٹیو ہے۔ عمران خان جب شہر میں انٹر ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، اور میں ایک جو ہے وہ چوراہے پہ جا کے آپ کے ساتھ بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بہت ضروری باتیں جب وہ کرنا چاہ رہے تھے، ان باتوں کا اعلان کرنا چاہ رہے تھے اور اس کے بارے میں انہوں نے ڈسکلوز کر دیا کہ میں یہ باتیں کروں گا، تو اس وقت جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ کچھ طاقتوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب جو ہے عمران خان جو ہے یہ باتیں کرے گا۔ اور جس وقت عمران خان کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ یہ باتیں اس طرح کی باتیں کرنے جا رہا ہے، تو اس وقت انہوں نے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کا سوچ لیا اور عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرایا۔ البتہ مختلف قسم کے سوالات مختلف لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، لیکن دیکھیے یہی وہ شعور ہے جس شعور کو حاصل کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی سوچ ہر انسان اپنے سامنے رکھ سکتا ہے۔ کوئی بھی میری اس بات کے اوپر کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی آپ تو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ پی ٹی آئی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میں کوئی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، نہ مجھے عمران خان صاحب سے کوئی دلی کسی قسم کی ہمدردی ہے، بلکہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بندہ بھی مغربی طاقتوں کی مخالفت ذرا برابر بھی مخالفت کرنا شروع کرے گا، ان کو اس آدمی کو جو ہے وہ رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہی کچھ لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا، یہی کچھ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا، یہی کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، اور یہی کچھ اب جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جو ہے وہ ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ دن پہلے ہوا اور انہیں گولی مار کے قتل کر دیا گیا ایک دوسرے ملک کے اندر۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، مختلف کڑیاں ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مغربی طاقتیں جو ہے پاکستان کے اندر نہیں چاہتی کہ کوئی بھی
ان کی مخالفت کرنے والا کوئی کسی قسم کا کوئی عنصر جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہو۔ وہ ایک واضح راستہ چاہتے ہیں، کلیئر راستہ چاہتے ہیں، جہاں ان کے بزنس جو ہے صبح و شام پھلتے پھولتے رہیں۔ میک ڈونلڈ ہے، KFC ہے، نیشنل کی الیکٹرانکس ہیں، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، اچھا دودھ ہے، کھانے پینے کی اچھی پروڈکٹس ہیں، یونیلیور کی پروڈکٹس ہیں، ساری پروڈکٹس جو دنیا میں دنیا کی بہترین جو ویسٹرن کنٹریز کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر بہترین طریقے سے چل رہی ہیں، لیکن نہیں ہے اجازت تو پاکستان کے اندر ایران کی پروڈکٹس کی اجازت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایران جو ہے وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے، کیونکہ ایران مغربی دنیا کا دشمن ہے۔ اس وجہ سے مغربی دنیا پاکستان کے اوپر اپنی اجارہ داری کا جو ہے وہ کیش کراتی ہے۔ وہ کہتی ہے، مغربی طاقتیں کہتی ہیں کہ جی پاکستان تو ہمارا ملک ہے، ہمارا جب ملک ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ملک کسی ایسے اسلامی ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرے جس کے ساتھ ہم تعلقات نہیں رکھتے۔ اب ایران واضح طور پر امریکہ، برطانیہ اور ان کی سپورٹر جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کا دشمن ہے۔ اس وجہ سے اور ایران نے جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دیے ہیں مغرب کو ہر حوالے سے، اور اس وقت ایک خوف کی فضا قائم ہے امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب کے اوپر۔ اس وجہ سے ان کو یہ محسوس ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، اور اسی مخالفت میں جو ہے یہ امریکہ و برطانیہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جیسا ایسا ملک کہ جس پر ہماری اجارہ داری ہے، جس کی روپے کا ہم نے حساب کرنا ہے، جس کے چھوٹے سے چھوٹے آفیسر سے لے کے بڑے سے بڑے آفیسر کو ہم نے تعینات کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اس ملک کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھے۔ دوسری طرف بے شک انڈیا جو ہے وہ ہمارا بظاہر دشمن ملک ہے، جس کی 75 سال سے ہماری فلمیں بچے، جس کی ثقافت جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہمارے بچوں کو سکھائی جاتی رہی، فلموں کی صورت میں، ڈراموں کی صورت میں۔ اب تک ڈرامے چلتے رہے، اب تک فلمیں چلتی رہی۔ اگر وہ یہ دشمن ہوتا، انڈیا ہمارا دشمن ہوتا، تو اس کی فلمیں یہاں دکھائی جاتی، اس کے ڈرامے یہاں دکھائے جاتے، اس کی ثقافت کو یہاں پروموٹ کیا جاتا۔ پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ دشمن بظاہر، یعنی کہ ہمیں دشمنی کا بھی اصول سکھایا گیا ہے۔ مغرب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ دیکھو بھئی، تمہارا دشمن وہ نہیں ہے جو تم دشمن جس کو سمجھتے ہو، تمہارا دشمن وہ ہے جو ہمارا دشمن ہے، تمہارا دوست وہ ہے جو ہمارا دوست ہے۔ کیونکہ انڈیا ان کا دوست ہے تو ہمارا بھی دوست ہے۔ یہ باتیں ہیں صرف کہ جی ہمارا دشمن ہے، یہاں کوئی دشمنی نہیں ہے، اور یہ صرف جو ہے وہ پاکستانیوں کو ایک الو بنایا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، اس وقت انڈیا کے ساتھ ایک بڑے وسیع پیمانے پر ہماری تجارت، پاکستان کی تجارت جو ہے وہ جاری ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے آفیسران، پاکستان کے بڑے بڑے وزراء اپنی بیٹیوں کی، پوتوں نواسوں کی شادیاں انڈیا کے اندر کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ صرف عوام کے لیے جو ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔